السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ تو ہم سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اس کی پہلی 7 آیات ہو چکی تھیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 جو کہ بہت ہی اہم آیت ہے اس کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ یہ آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے من یقولو، کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، وما ہم بمؤمنین، یہ اس کے ساتھ مومن نہیں ہیں۔ یعنی اس کی ایک یہ وجہ ہے کہ اس میں رسالت کا انکار ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنے رسول تک تو ایمان لائے ہیں لیکن ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان دو کے ساتھ مومن نہیں ہیں۔ لیکن اس کی دوسری ریزن بھی ہے، چلیں دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ یہ جو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں ہے۔ یہاں ایک نئے گروہ کا ذکر شروع ہوتا ہے، یعنی وہ لوگ جو ظاہراً مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، مگر دل سے ایمان سے خالی ہوتے ہیں۔ ایمان کا دعویٰ ان کی زبان سے ہے لیکن دل میں نہیں۔ ان کا اصل فتنہ جو ہے وہ جھوٹ ہے، یعنی جھوٹا ایمان۔ یہ لوگ دنیاوی مفاد یا سماجی دباؤ کی وجہ سے اسلام کو بظاہر تو قبول کر لیتے ہیں مگر دل میں کفر چھپائے رکھتے ہیں۔ ان کا یہ دوہرا رویہ اللہ اور رسول کے مشن کے لیے سب سے بڑا خطرناک یہ ہوتا ہے ایمان، کیونکہ وہ کفار کی طرح کھلے دشمن نہیں بلکہ اندر سے وار کرنے والے منافق ہوتے ہیں۔ نمبر 3، ان کا جو ہے ایمان کا مفہوم۔ اصلاحی صاحب لکھتے ہیں کہ ایمان صرف زبان سے کہنا نہیں بلکہ دل کا یقین اور عمل کی سچائی ہے۔ منافقین کا دعویٰ ہے کہ آمنا، اسی لیے رد کر دیا گیا ہے ان کا یہ دعویٰ کہ وہ قول اور عمل کے تضاد میں مبتلا تھے، یعنی کہتے کچھ تھے اور کرتے کچھ تھے۔ کیونکہ اگر کوئی واقعی آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، لہٰذا ان کے ایمان کا جھوٹ اسی سے ظاہر ہے کہ وہ آخرت کے جواب دہی کے احساس سے خالی تھے۔ قرآن کا طرز بیان یہ ہے کہ اصلاحی صاحب کے نزدیک یہ ایک آیت انتہائی مؤدبانہ مگر فیصلہ کن لہجے میں آئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے وما ہم بمؤمنین کہہ کر صاف اعلان کر دیا ہے کہ ان کا ایمان محض دکھاوا ہے۔ اب اس آیت کا جو خلاصہ ہے امین احسن اصلاحی کے مطابق وہ یہ نکلتا ہے کہ منافق وہ ہیں جو ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہو، اس کا ظاہر اسلام کے ساتھ مگر باطن کفر کے ساتھ ہو۔ یہ آیت ہمیں ایمان کی حقیقت سمجھاتی ہے کہ ایمان زبان سے نہیں دل سے ہوتا ہے۔ آخرت پر ایمان انسان کے اخلاص کی اصل کسوٹی ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ایمان والے لوگوں کو۔ وما یخدعون، وہ نہیں دھوکہ دے رہے ہوتے الا انفسہم، مگر سوائے اپنے آپ کے، اپنی ذات کے۔ وما یشعرون، اور انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے بڑھا دی، زیادہ کر دی ان کی بیماری۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے ہوگا دردناک عذاب، بما كانوا يكذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو آئیے اس کی تفہیم سمجھتے ہیں۔ یعنی کہ اصلاحی صاحب کے مطابق اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ یہ آیات منافقین کے بارے میں ہے۔ وہ زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر دل سے منکر تھے۔ اسلام کے ظاہری غلبے کے بعد مدینے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جو دل سے ایمان نہیں لائے مگر دنیاوی مفاد کے لیے مسلمانوں میں شامل ہو گئے۔ جو اس کا مرکزی نقطہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دھوکہ دہی والا ایمان ہے جو کہ اصل ایمان نہیں ہے۔ اب آیت نمبر 9 کی طرف چلتے ہیں۔ یعنی وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں اور انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے۔ اصلاحی صاحب کے مفہوم کے مطابق اللہ کو دھوکہ دینا ممکن نہیں، دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو فریب دیتے ہیں، اپنے دل کے اندر نفاق پیدا کر کے اپنی روحانی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اس آیت کا مرکزی نقطہ یہ نکلتا ہے کہ یہ نفاق صرف دوسروں کے خلاف نہیں بلکہ اپنی ذات کے خلاف ایک روحانی خودکشی ہے جو وہ بندہ کرتا ہے۔ اس کی آیت نمبر 10 کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی۔
یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی شرط رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس جھوٹ کے بدلے جو وہ بولتے رہے۔ اصلاحی صاحب کا مفہوم ہے یہ بیماری شک، حسد اور کینے کی بیماری ہے۔ جب انسان ضد اور منافقت پر قائم رہتا ہے تو اللہ اس کے دل کو مزید اندھا کر دیتا ہے، یعنی جو شخص حق جاننے کے بعد بھی ضد کرے اس کا دل رفتہ رفتہ سچ قبول کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ اس آیت کا مرکزی نقطہ یہ ہے نفاق انسان کے دل کو بیمار کر دیتا ہے اور جب ایمان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہدایت کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ اصلاحی صاحب کا جو مجموعی خلاصہ ہے ان تینوں آیات کا وہ اس طرح نکلتا ہے۔ یہ تین آیات منافقین کے باطنی مرض کو ظاہر کرتی ہیں۔ زبان پر ایمان مگر دل میں شک، حسد اور خوف، یہی روحانی بیماری ہے جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کے باطن کو ان کے زہری فریب سے زیادہ بے نقاب کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔